السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہندوستان بھر میں ایک بار پھر کورونا کیسز بڑھنے لگے ہیں۔ کورونا کے نئے ویریئنٹ اومیکرون کے خطرے کے درمیان کئی ریاستوں نے اپنی جگہوں پر پابندیاں لگانا شروع کر دی ہے، لیکن اتر پردیش میں آئندہ اسمبلی انتخابات کے سلسلے میں ہو رہی ریلیوں میں کووڈ پروٹوکول پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے۔ سماجی دوری سمیت کورونا سے تحفظ کے دیگر معیارات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے۔ کانگریس ہو، بی جے پی ہو یا سماجوادی پارٹی، بہت کم لوگ اپنی ریلیوں میں جمع ہونے والی بھیڑ میں ماسک پہنے نظر آ رہے ہیں۔ سماجی دوری مکمل طور پر غائب ہے۔ گزشتہ روز کانگریس کی خواتین کے میراتھن ہو یا اناؤ میں اکھلیش یادو کی ریلی، یہاں کووڈ پروٹوکول کی پیروی نہیں کی گئی۔ ہردوئی میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے روڈ شو میں بھی لوگ کووڈ کے خطرے سے لاپرواہ نظر آئے۔ واضح ہے کہ اتر پردیش کورونا وبا کے دوران سب سے زیادہ متاثرہ ریاستوں میں سے ایک تھا۔ گنگا میں ملی لاشیں میڈیا میں سرخیاں بنی تھی اور اتر پردیش حکومت کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اہم بات یہ ہے کہ ملک بھر میں کورونا کے بڑھتے ہوئے معاملات کو دیکھتے ہوئے الہ آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن اور وزیر اعظم نریندر مودی سے اتر پردیش انتخابات کو ملتوی کرنے اور ریلیوں پر فوری پابندی لگانے کی اپیل کی تھی۔ دراصل ہائی کورٹ کے جج نے کہا تھا کہ زندگی ہے تو دنیا ہے، ریلیاں نہ روکی گئی تو نتائج دوسری لہر سے بھی بدتر ہوں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے قافلے میں ایک اور نئی گاڑی شامل کی گئی ہے۔ کسی بھی ناقابل تسخیر قلعے کی طرح اس گاڑی میں بھی بہت سے حفاظتی انتظامات ہیں جو دشمن کی ہر سازش کو ناکام بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کی قیمت تقریباً 12 کروڑ روپے ہے۔ اس کا جسم خاص دھات سے بنا ہوا ہے جو اسے ناقابل تسخیر قلعہ بنا دیتا ہے۔ گاڑی 2 میٹر دور سے 15 کلو گرام TNT کے دھماکے کو بھی برداشت کر سکتی ہے۔ یہی نہیں، اس کار میں پولی کاربونیٹ کی کوٹنگ لگی ہوئی ہے جو گاڑی میں بیٹھے لوگوں کو دھماکے سے بچاتی ہے۔ ملک بھر میں کورونا وائرس کے نئے کیسز میں ایک بار پھر اضافہ ہونے لگا ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے روزانہ 6000 کے قریب آ رہے نئے کیسز آج 9000 کی سطح کو عبور کر چکے ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے چہارشنبے کی صبح جاری اپڈیٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک بھر میں 9195 نئے کووڈ-19 کیسز درج ہوئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 302 مریض انفیکشن کی وجہ سے جان کی بازی ہار گئے ہیں، یعنی کہ 302 افراد فوت ہوئے ہیں۔ مہاراشٹر اور دہلی میں کورونا کے نئے کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ دوسری جانب کورونا کے اومیکرون ویریئنٹ کے کیسز بھی بڑھ رہے ہیں۔ ملک میں اب تک اومیکرون کے 781 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں جبکہ 241 مریض ٹھیک بھی ہوئے ہیں۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے کووڈ-19 کے نئے کیسز میں اضافے کے مد نظر یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ حکومت دہلی نے حال ہی میں رات کا کرفیو رات 11 بجے سے صبح 5 بجے تک نافذ کیا تھا، تاہم یلو الرٹ کے تحت اب یہ کرفیو رات 10 بجے لگ جائے گا اور صبح 5 بجے تک جاری رہے گا۔ اسکول، کالجز، تعلیمی ادارے اور کوچنگ انسٹیٹیوٹس بند رہیں گے۔ خانگی دفاتر کو صبح 9 بجے تا 5 بجے دن 50% گنجائش کے ساتھ کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ انٹر اسٹیٹ بسوں اور دہلی میٹرو میں 50% مسافرین کو سفر کی اجازت رہے گی۔ کوئی بھی مسافر کھڑا ہو کر سفر نہیں کرے گا۔ ریسٹورنٹ 50% گنجائش کے ساتھ صبح 8 بجے تا رات 10 بجے تک کھلے رہیں گے۔ سنیما ہالز، ملٹی پلیکس، بینکٹ ہالز اور آڈیٹوریمز بند رہیں گے۔ ہیئر ڈریسنگ سیلون اور بیوٹی پارلرز حسب معمول کام کرتے رہیں گے۔ شادی اور آخری رسومات میں صرف 20 افراد کی اجازت ہوگی۔ مالیگاؤں بم دھماکہ کیس کے ایک گواہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اسے بی جے پی اور RSS کے لیڈرز کا نام لینے کے لیے ڈرایا دھمکایا گیا تھا، جس کے بعد سینئر RSS لیڈر اندریش کمار نے الزام لگایا کہ UPA کے دور میں کانگریس نے ایک گندی سیاسی سازش کرتے ہوئے انہیں جھوٹے مقدمات میں پھنسایا تھا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ کانگریس قائدین بشمول سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ، پارٹی صدر سونیا گاندھی اور سابق وزیر داخلہ P چدمبرم، راہل گاندھی، پرینکا گاندھی، ڈگ وجے سنگھ اور سلمان خورشید BJP اور RSS قائدین کی کردار کشی کے لیے معافی مانگے۔ ایک منحرف گواہ نے ممبئی کی ایک عدالت میں پیش ہوتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اس وقت کے سینئر ATS آفیسر پرمبیر سنگھ اور ایک دوسرے آفیسر نے اسے یوگی آدتیہ ناتھ اور 4 دیگر RSS قائدین بشمول اندریش کمار کا نام لینے کے لیے دھمکایا تھا۔ ہندو دھرم گرو کالی چرن مہاراج، جس کے خلاف چھتیس گڑھ اور مہاراشٹر میں FIR درج ہو چکی ہے، اپنے موقف پر اٹل ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ اسے اپنے بیان پر کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ ایک ویڈیو پیغام میں اس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کا بیان صحیح ہے اور مہاتما گاندھی سے نفرت کرتا ہے۔ پولیس تحقیقات کر رہی ہے اور اسے گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کالی چرن مہاراج نے کئی دعوے کیے اور مہاتما گاندھی پر کئی الزامات عائد کیے ہیں۔ اس نے سردار پٹیل کے وزیر اعظم نہ بننے کے لیے گاندھی کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ سردار پٹیل وزیر اعظم بنتے تو ہندوستان امریکہ سے زیادہ طاقتور ہوتا۔ اس نے مہاتما گاندھی کے قاتل نتھورام گوڈسے کی تعریف بھی کی۔ رائے پور اور کولہا میں اس کے خلاف FIR درج ہو چکی ہے۔ ملک میں کورونا کے نئے ویریئنٹ اومیکرون کے بڑھتے ہوئے خطرے کے درمیان اتر پردیش کی اہم اپوزیشن جماعتوں سماجوادی پارٹی، کانگریس اور بہوجن سماج پارٹی نے الیکشن کمیشن سے ریاست میں مقررہ مدت کے اندر اسمبلی انتخابات مکمل کرائے جانے کی درخواست کی۔
چیف الیکشن کمشنر سشیل چندر کی قیادت میں مرکزی الیکشن کمیشن نے لکھنؤ میں اپنے 3 روزہ دورے کا آغاز یوجنا بھون میں مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ میٹنگ کر کے کیا۔ میٹنگ میں موجود ایس پی، بی ایس پی اور کانگریس سمیت دیگر پارٹیوں نے ایک آواز میں کمیشن سے کہا کہ ریاست میں انتخابات وقت پر کرائے جائیں۔ بی ایس پی کے وفد میں شامل مہیولال گوتم، RAL متل اور جمیل اختر نے بھی پارٹی کی جانب سے کمیشن کو ایک میمورنڈم پیش کیا، جس میں کہا گیا کہ جمہوریت میں انتخابات ایک تہوار کی طرح ہوتے ہیں۔ جمہوری اور آئینی اوزار ایک عام آدمی کو اپنا نمائندہ منتخب کرنے کا اختیار فراہم کرتا ہے، اس لیے انتخابی عمل کو بغیر کسی رکاوٹ کے وقت پر مکمل کیا جانا چاہیے۔ کانگریس صدر سونیا گاندھی نے حکومت پر حملہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ آمرانہ طریقے پر چل کر تاریخ کو جھٹلا رہی ہے اور لوگوں کو ڈرا کر گنگا جمنی تہذیب کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ سونیا گاندھی نے کانگریس کے 136ویں یوم تاسیس کے موقع پر کارکنوں سے کہا کہ آج ملک کی مضبوط بنیاد کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور تاریخ کو جھوٹا بنا کر ہماری وراثت گنگا جمنا ثقافت کو تباہ کرنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج ملک کا عام شہری غیر محفوظ اور خوف محسوس کر رہا ہے کیونکہ جمہوریت اور آئین کو درکنار کر کے صرف آمیریت چل رہی ہے۔ ان حالات میں کانگریس خاموش نہیں رہے گی اور وراثت کو تباہ کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دے گی۔ کانگریس صدر نے کہا کہ عام لوگ اور جمہوریت کی حفاظت کے لیے ملک مخالف اور سماج مخالف سازشوں کے خلاف کانگریس جدوجہد کرے گی اور ہر قربانی دے گی۔ دنیا بھر میں اومیکرون اور وائرس کے کیسز بڑھ رہے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ پیر کو پوری دنیا میں 14,40,000 انفیکشنز ریکارڈ کیے گئے۔ یہ دسمبر 2020 کے بعد ایک دن کے سب سے زیادہ عالمی کیسز ہیں۔ سمجھا جا رہا ہے کہ اومیکرون کی وجہ سے کیسوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکہ میں مسلسل 2 دن 2 لاکھ کیسز پائے گئے ہیں۔ فرانس میں گزشتہ روز 1 لاکھ سے زائد کیسز پائے گئے تھے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ ہمیں اسلام دشمنی، غیر ملکیوں سے نفرت اور نسل پرستی جیسی برائیوں کے خلاف ایک مضبوط اتحاد کی زیادہ ضرورت ہے، جبکہ مسلمان اسی وقت خوشحال اور آسودہ ہو سکتے ہیں جب وہ اپنی صفوں میں اتحاد فروغ دیں گے۔ شکاگو میں مسلم امریکن سوسائٹی اور اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ کنونشن میں نشر ہوئے ٹیلی ویژن پیغام میں خطاب کرتے ہوئے اردوغان نے اپنے پیغام میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں ہر مشکل کے ساتھ آسانی کا بھی ذکر کیا ہے۔ ہم نے بھی اس بات کی الہی کو بطور گواہ سیاسی امور ہائے زندگی، ملکی و قومی امور اور امت مسلمہ کے طور پر دیکھا ہے۔ ہر مشکل کے بعد ایک آسانی کا راستہ ہمیں ضرور نظر آیا ہے۔ اردوغان نے کہا کہ کورونا کی وبا کے بعد آسانی و آسودگی کا لطف ہم لیں گے، جس کے لیے ضروری ہے کہ ہم احتیاطی تدابیر اپناتے ہوئے اسے وبا کے خلاف جنگ کریں۔ ملک بھر کی کئی ریاستوں میں حکومتوں کی جانب سے سال نو کی تقاریب کے لیے پابندیاں عائد کی جا رہی ہے اور کورونا کو پھیلنے سے روکنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں، لیکن حکومت تلنگانہ نے ایک میمو جاری کر کے 31 دسمبر کو سال نو تقاریب کے اوقات کار میں اضافے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ چیف سیکریٹری سومیش کمار کے جاری کردہ میمو میں کہا گیا ہے کہ شراب کی دکانات، بار، پبس کے علاوہ 31 دسمبر کی رات والی تقاریب کو خصوصی اجازت نامہ حاصل کر کے رات 1 بجے تک منعقد کیا جا سکتا ہے۔ میمو میں کہا گیا ہے کہ ریاست میں رات 1 بجے تک شراب کی فروخت کی اجازت رہے گی اور پبس اور بار و دیگر مقامات پر تقاریب میں کورونا سے محفوظ رہنے رہنمانہ خطوط پر عمل کو یقینی بنانے کی تاکید کی گئی ہے۔ میمو پر سوشل میڈیا پر سخت اعتراضات کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ کئی ریاستوں میں سال نو کی تقاریب پر تحدیدات عائد کی جا رہی ہے اور تلنگانہ میں ایسی رعایت دینے کے اقدامات کیے جانا مناسب نہیں ہیں۔ تلنگانہ کے سرسلہ ضلع کے ایک اور گاؤں میں مقامی عوام نے سیلف لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے۔ ضلع میں اب تک اومیکرون کے 4 کیسز سامنے آئے ہیں۔ گزشتہ ایک ہی دن میں 3 کیس اومیکرون کے درج ہوئے ہیں، جس کے پیش نظر یلا ریڈی منڈل کے نارائن پور گاؤں میں مقامی گرام پنچایت کے سرپنچ نے مقامی عوام سے تبادلہ خیال کے بعد 2 دن کا سیلف لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ لاک ڈاؤن 4 شنبے سے جمعے کی صبح تک جاری رہے گا، جس میں دکانات اور تمام ضروری اشیاء کی خرید و فروخت بند رہے گی۔ گاؤں کے افراد 2 دنوں تک اپنے آپ کو گھروں میں ہی بند رکھیں گے۔ واضح ہے کہ گزشتہ ہفتے اسی ضلع کے گڈم گاؤں میں 10 دن کے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا تھا، جہاں فی الوقت سختی سے لاک ڈاؤن پر عمل آوری ہو رہی ہے۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسد الدین اویسی نے اتر پردیش حکومت کی جانب سے ناموں کی تبدیلی کے مسئلے پر سخت تنقید کی اور کہا کہ شہر کیا، شاعر کیا، اتر پردیش میں چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ سب کے نام بدل رہے ہیں۔ اکبر الہ آبادی جیسے سرکردہ شاعر کا نام بدل کر اکبر پریاگ راجی کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ فراق گورکھپوری کی ایسی توہین نہیں ہوگی۔ اسد الدین اویسی نے کہا کہ یہ عجیب ستم ہے اور عجیب جفا ہے کہ یہاں نہ رہیں تو کہیں نہ رہیں۔ اویسی نے اتر پردیش حکومت کی جانب سے ناموں کی تبدیلی کے ساتھ زبان سے متعلق تعصب پر بھی افسوس کا اظہار کیا۔ ریاست تلنگانہ میں اومیکرون کے مزید 7 کیسز سامنے آئے ہیں۔ ان میں وہ 3 افراد بھی شامل ہیں جن کے سفر کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ ریاستی وزیر صحت ٹی ہریش راؤ نے یہ بات بتائی۔ 7 نئے کیسز کے ساتھ ریاست میں اومیکرون مریضوں کی تعداد بڑھ کر 62 ہو گئی ہے۔ آج جن افراد کا اومیکرون ٹیسٹ پازیٹیو آیا، ان میں حیدرآباد کے 3 افراد بھی شامل ہیں جنہوں نے کوئی سفر نہیں کیا ہے۔
ان تینوں میں ایک ڈائلسس ٹیکنیشین، ایک حاملہ خاتون اور ایک سافٹ ویئر انجینئر شامل ہیں۔ وزیر صحت نے میڈیا کو بتایا کہ ریاست میں اومیکرون سے اب تک 62 کیسز سامنے آئے ہیں، ان میں 46 مریض بیرونی ممالک سے آئے ہیں۔ ریاستی وزیر بلدی نظونس کے راما راؤ یکم جنوری کو شہر حیدرآباد کا دوسرا بڑا شیخ پیٹ فلائی اوور کا افتتاح کرتے ہوئے عوام کو نئے سال کا تحفہ پیش کریں گے۔ اس فلائی اوور کے عوام کو دستیاب ہونے کے بعد گنبدان قطب شاہی، فلم نگر، مین روڈ، OU کالونی کے پاس ٹریفک مسائل کی مستقل طور پر یکسوئی ہوگی۔ امیر امارت ملت اسلامیہ و رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ مولانا حسام الدین ثانی جعفر پاشا نے اتراکھنڈ میں منعقدہ دھرم سنسد میں مسلمانوں کی نسل کشی اور دیگر زہر افشانی کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ ہندوتوا تنظیموں کے نمائندوں نے مسلمانوں کے خلاف جو تقاریر کی ہے انہیں ہرگز قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اس مسئلے پر حکومتوں کی جانب سے نام نہاد ہندو قائدین کے خلاف آج تک کوئی ٹھوس کارروائی نہیں کی گئی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دھرم سنسد کا انعقاد مسلمانوں کی نسل کشی کے ایجنڈے کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اتراکھنڈ کی حکومت کی خاموشی دراصل اشتعال انگیز تقاریر کرنے والوں کی پشت پناہی کے مترادف ہے۔ دھرم سنسد کی سرگرمیوں سے ملک میں سیکولرزم اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کا ماحول متاثر ہوگا۔ جعفر پاشا نے مرکزی حکومت کی خاموشی کو معنی خیز قرار دیا اور کہا کہ مسلمان ملک کے مساوی شہری ہیں، ان کو دیگر شہریوں کی طرح حقوق دستور نے فراہم کیے ہیں۔ صدر نشین تلنگانہ وقف بورڈ محمد سلیم نے کمشنر پولیس حیدرآباد CV آنند سے ملاقات کی اور کمشنر کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ امن و ضبط کی برقراری میں تلنگانہ پولیس ملک بھر میں اپنی منفرد شناخت رکھتی ہے۔ حیدرآباد میں عید اور تہواروں کے موقع پر پولیس نے مؤثر انتظامات کے ذریعے امن و امان اور بھائی چارگی کو برقرار رکھا۔ محمد سلیم نے کمشنر پولیس سے اپیل کی کہ اوقافی جائیدادوں پر ناجائز قبضوں کی برخاستگی کے سلسلے میں وقف عہدیداروں کو پروٹیکشن فراہم کریں اور غیر مجاز قابضین کے خلاف کارروائی کے لیے متعلقہ پولیس اسٹیشنوں کو ہدایت دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کے تعاون کے بغیر ناجائز قبضوں کی برخاستگی ممکن نہیں ہے۔ کمشنر پولیس CV آنند نے پولیس کی جانب سے ممکنہ تعاون کا یقین دلایا اور کہا کہ اس سلسلے میں ماتحت عہدیداروں کو ہدایت جاری کی جائے گی۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ خبروں سے متعلق کمنٹ کے ذریعے آپ اپنے خیالات پیش کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ تو میں محمد اسلم حسین اب آپ سب سے اجازت طلب کرتا ہوں، تو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔